شریف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مہمانوں کا استقبال کے لیے آپ ڈائس پر تشریف لائیں. کے ایم شریف صاحب، پاپولر فرنٹ آف انڈیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ جناب ای ایم عبد الرحمن صاحب، دانشوران، قائدین ملت، مقررین حضرات، ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں سماجی انصاف کی جد و جہد کی چنگاری جلا کر ایک کارآمد منصوبہ بنانے کے لیے ملک کے طول اور عرض کے آئے ہوئے میرے بھائیوں بہنوں، مختلف تنظیموں کی ذمہ داران اور نمائندگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس تاریخی میدان میں موجود ہزاروں سامعین سے خطاب کرنے کے لیے آئے ہوئے مہمانوں اور کرنا میری ذمہ داری ہے. ایک سماجی تنظیم ہے، سماج کی کنارہ کشی کیے گئے لوگوں کے مسلمان، ان تماموں کے مکمل تک جد و جہد کرنے والی تنظیم ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کے تمام تنظیموں سے بڑھ کر اس ملک کے ترقی کے لیے سوچنے والی اور اس ملک کے دشمنوں کے بارے میں لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے والی اور اس ملک کے سیاست کے بارے میں ایک صحیح اور وسیع نظریہ رکھنے والی اور یہ اس ملک کی آزادی اور دستور کو کسی بھی قیمت پر برقرار رکھنے کی ذہنیت رکھنے والی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کمیٹڈ کیڈر اس
ملک کے تمام ریاستوں میں اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا تمام ریاستوں میں سماجی انصاف کانفرنس کی مہم کو کامیابی کے ساتھ چلاتے ہوئے پاپولر فرنٹ آف انڈیا یہاں کی تاریخی لال قلعے کے پاس جامع مسجد کے آنگن میں قطب مینار کا سائے میں اور اس وسیع رام لیلا میدان میں موجود ہے۔ جس طرح یہ رام لیلا میدان آپ سے پر ہوا ہے، اسی طرح دلی کے تمام اہم راستے مندوبین کی سواریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ نہ صرف کانفرنس کی کامیابی ہے بلکہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پورے پیغام کی بھی کامیابی ہے۔ اس کثیر مجمع اس جو بیٹھے ہوئے ہزار تعداد کا لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملک اب سماجی انصاف کا منتظر ہے۔ آزاد ہندوستان میں سماجی، سیاسی، معاشی و اقتصادی انصاف سے محروم ایک بڑے سماج کے نمائندے یہاں حاضر ہیں۔ دستور میں یقینی بنائے گئے سماجی انصاف کی ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے ہم ادھر جڑے ہیں۔ سماجی انصاف کے لیے اٹھنے والی آواز اب تنہا نہیں ہے، کیونکہ اب اس آواز میں مسلمانوں کی آواز ہے، دلتوں کی آواز ہے، آدیواسیوں کی آواز ہے، خواتین کی آواز ہے، مظلوموں کی آواز ہے، خودکشی کیے ہوئے کسانوں کی بیواؤں کی آواز ہے، فرقہ وارہ معصوموں کے اولاد کی آواز ہے، دستور کی آواز ہے۔ یہ ساری آوازیں ایکجٹ ہو کر راجدھانی میں پوری گرج کے ساتھ سنائی دینا چاہیے۔ اب میں اپنے ذمہ داری کی طرف واپس لوٹ کر آئے ہوئے آپ تمام کا فردن استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے صدر جلسہ جناب ایم عبد الرحمان صاحب پاپولر فرنٹ آف انڈیا چیئرمین کا استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح سید شہاب الدین ایکس ایم پی پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورہ اور ابو بکر پریزیڈنٹ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا مفتی مکرم احمد صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا عثمان امامز کونسل پریزیڈنٹ کا استقبال کرتا ہوں، اور اے ایس زینبا نیشنل ویمن فرنٹ کا وائس پریزیڈنٹ کا استقبال کرتا ہوں۔ انیس الزمان پریزیڈنٹ کیمپس فرنٹ آف انڈیا کا استقبال کرتا ہوں۔ بھائی تیج سنگھ پریزیڈنٹ امبیڈکر سماج پارٹی کا استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر یاسین عثمانی صاحب کو استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح تمام ریاستی صدور اور جنرل سیکریٹریوں کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پیغام کو ملک کے کونے کونے تک
पहुंचाने वाली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करता हूं। इसी तरह पुलिस इंतजामिया का भी इस्तेमाल करता हूं, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। इसी तरह मैं अपने वॉलंटियर्स रजाकारों का इस्तेमाल करता हूं। कॉन्फ्रेंस को कामयाबी बनाने के लिए मुसलसल अपने जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। आखिर में दोबारा मैं आप तमाम का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जानिब से इस्तेमाल करता हूं। इस्तेमाल करते हुए और हमारा बहुत से मेहमान जो रास्ते में हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूं। आखिर में दोबारा मैं आप तमाम का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जानिब से इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस के इस तारीखी अजलास का सदारती जनाब E.M. अब्दुर्रहमान साहब, चेयरमैन। इस सदारती खुतबे का ट्रांसलेशन के लिए मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर यासिर हसन को दावत देता हूं। यासिर हसन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله. اسٹیج پر مہمانوں اور قائدین ملت، ملک کے مختلف جگہوں سے تشریف لانے والے بھائیوں اور بہنوں، respected guests and leaders on the dais, dear sisters and brothers drawn from different parts of the country, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of Popular Front of India, the social organization which has convened this very grand public meeting in connection with two-day social justice conference, Samaji Insaf Conference, Samajik Nyay Conference, I convey very warm greetings to you all. We have given a countrywide call, Chalo Ek Saath Delhi, for joining this historic event to build this nation on Banavo Insaf. By the grace of the Almighty, thousands of people have reached here in response to our call, overflowing this sprawling ground in the capital. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानों और कायदीन मिल्लत, मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से तशरीफ लाने वाले भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मैं आप तमाम इस्तकबाल करता हूं, जिसने इस अजीम शान जलसे आम समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस के तहत मुनक्किद किया है। मुल्क बनाओ इंसाफ पर की तारीखी इजलास में शामिल होने के लिए चलो एक साथ दिल्ली का मुल्क भर नारा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दावत के नतीजे में हजारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ सूबों से राजधानी के इस वसी मैदान में उमड़ पड़े हैं। This conference is convened to invite the attention of the nation and its people to the burning issues related to the realization of social justice. It is the quest for justice that has given birth to ideologies, necessitated social changes, and even ignited revolts and rebellions. We can see that the road cross of democratic protests and violent agitations in the contemporary world, from Tahrir Square in Egypt to Wall Street in USA, is the denial of social, political, and economic justice to the vast majority of the people. In history, the unity and integrity of nations were destroyed when the leaders failed to deliver justice
on equal footing to all its citizens. The message of this conference, Build the Nation on Justice, is in fact a reminder to all centers of political power in India to take lessons from what is going on around us and what has happened in the past. اس کانفرنس کا انعقاد انصاف کے مقصد کو حاصل کرنے کے متعلق سلگتے مسائل پر ملک اور اس کی عوام کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کیا گیا ہے. یہ انصاف کی تلاش ہی ہے جس نے ان نظریات کو جنم دیا، سماجی تبدیلیوں کی یقینی بنایا، انقلابات اور بغاوتوں کو بھڑکایا. معاصر دنیا میں مصر کے تحریر اسکوائر سے لے کر امریکہ کے وال اسٹریٹ تک ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری احتجاجی مظاہروں اور پرتشدد مظاہروں کی بنیادی وجہ وسیع آباد کو سماجی، سیاسی اور معاشی انصاف دینے سے انکار کرنا ہے. تاریخ میں اس وقت قوموں کا اتحاد اور یکجہتی تباہ ہوتی رہی جب ان کا قائدین عوام کو مساوی طور پر انصاف مہیا کرانے میں ناکام رہے ہیں. اس کانفرنس کی پیغام ملک بناؤ انصاف پر در حقیقت ہندوستان کے سیاسی اقتدار کے تمام مراکز کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ ان واقعات سے سبق لے جو ہمارے ارد گرد واقع ہو رہے ہیں اور ان واقعات سے بھی جو ماضی میں جو ہو چکے ہیں. It is a matter of pride for all that we are citizens of the largest democracy in the world. The preamble of our Constitution declares that India is a secular, democratic republic, justice, social, economic and political. Of these glittering lines in the Constitution was enacted on their basis. 64 years of our engagement with democracy leaves much to be desired. Those left to the mercy of hunger and poverty, those denied basic amenities of food, cloth and shelter, those who cannot purchase their due rights because of corruption, those evicted from their forest dwellings for the sake of multi-crore corporate plundering of natural resources, those reminded of their lower birth every day, those backward and marginalized communities under siege, those Muslims living under fear, those Dalits who lives under heavy hardships. ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے شہری ہیں. ہمارے آئین کے دیباچے میں درجے مقاصد یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان ایک اقتدار اعلیٰ کا حامل جمہوریہ ہے جو اپنے شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف یقینی بنانے کے لیے پابند زیر سطور کے باوجود، ان کی روشنی میں بنائے باوجود اس جمہوریت کے ساتھ 64 سال گزر گئے لیکن ہمارے زیادہ تر امیدیں ادھوری رہ گئی. ہم میں کچھ وہ لوگ ہیں جو بھوک اور غربت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے ہیں، جنہیں روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا، جو لوگ بھرشٹاچار کی وجہ سے اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے، قدرتی وسائل کو لوٹنے والے اور کروڑوں کے مالک سرمایہ دار خاندانوں کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے جن لوگوں کو ان کے جنگلاتی گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، جن لوگوں کے اپنے پیدائشی نچلی سماجی حالت کا احساس دلایا جاتا ہے، ان میں پسماندہ اور درکنار کیے گئے دلت بھی ہے. مسلمان خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان میں وہ دلت بھی ہے جو اپنی روزی تمام تر مشکلات کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. The partition of India was a tragic byproduct of our freedom struggle. It still bleeds. We find great divides and deep inequality everywhere. The rich against the poor, the developed cities against the neglected villages, the high caste against the low. The weak are at the mercy of the ruling class, made up of corporate houses, higher bureaucracy,
upper caste elites, full political families and or outside it are birds of the same feather. The right reactionaries are in the same boat. The backward class political path of so-called the economic and foreign policies minimal. Both the Congress and BJP, other parties, are comrades in arms in corruption. Business elites back all these parties. The nexus between the ruling class and the big corporate business houses has resulted in large-scale loot of our natural resources and displacement of Dalits and tribals and ہمارا ملک کی تقسیم کا ایک المناک بھی ہم خون کے آنسو بہاتے ہیں. ہر طرف سماجی تقسیم اور خوشحال لوگوں کو غریبوں کے خلاف، ترقی یافتہ شہر کو نظر انداز کردہ دیہاتوں کے خلاف اور اونچی ذاتوں کو پسماندہ ذاتوں کے خلاف کمزور طبقہ آج بھی اس تک کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا ہے. آج اہل اقتدار اور حزب مخالف دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہیں. دائیں باز کی رجعت پسند طاقتیں اور بائیں بازوں کی انقلابی دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. معاشی اور خارجی پالیسی میں ان کے درمیان اختلاف نہیں کے برابر ہے. کانگریس اور بی جے پی دونوں بھرشٹاچار کے معاملے میں ایک ہے. حکمران طبقہ اور بڑے سرمایہ دار خاندانوں کے درمیان قریبی رشتوں کا نتیجہ سائل کی بڑے پیمانے لوٹ در بدر اور مسلمانوں کو درکنار کر دی شکل میں سامنے آ رہا ہے. Was part of an agenda to once again partition. That blot on our nation still remains. A historical wrong which must be corrected. But alas, our secular leaders find it convenient to forget the promise of rebuilding Babri Masjid on the same site. With firm faith in the triumph of justice, we believe this nation is strong enough to rebuild Babri Masjid on the same site where it has existed. بابری مسجد کی شہادت جس کا مقصد ہمارے سماج کی فرقہ وارانہ تقسیم کرنا تھا. ہمارے ملک پر ایک دبا آج بھی لگا ہوا ہے.